صلوات. برای خوشنودی قمر بنی ہاشم بلندتر صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر باغوں سے بلند صلوات پڑھیں. دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سیدہ زہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہما نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے. پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. بے اولاد چھوڑیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرمائے. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرمائے. صاحبان اولاد کو اولاد کے صدمات سے محفوظ فرمائے. اسیران امامیہ کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں کہ جس امام کی مظلومیت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے. 19 بیٹے تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا. اسیران امامیہ کو جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان جگہوں کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما. جو دوست احباب دام دل میں سکن عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب. صلوات
معزز سامعین، بغیر کسی تمہید کے دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روح ملکوتی کی کہ جسے خمینی بت شکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن مجید سے آیت الکرسی کے ایک حصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، جدا ہو چکی ہے، دیکھ لیا آپ نے منظر ہدایت کو۔ صلوات پڑھ لیجئے باوازی۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا انکار، فمن یکفر بالطاغوت، کیا ہے طاغوت؟ طا الف غین واو اور تا، طاغوت نہیں۔ محترم دوست و احباب، خداوند متعال نے اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں طاغوت کا تعارف کروایا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ طاغوت طغا کے مادہ سے ہے، سرکش، جہاں جہاں بھی سرکشی آتی جائے۔ کس چیز سے سرکشی؟ اپنے خالق و مالک پروردگار کے احکامات سے سرکشی۔ بس جہاں جہاں بھی سرکشی آتی جائے وہیں وہیں طاغوت ظاہر ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن نے صدا دے دی طاغوت کبھی کبھی خارج میں نہیں بلکہ انسان کے خود اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جیسے انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا بے نیاز پاتا ہے وہیں اس کے اندر بھی سرکشی جنم لے لیتی ہے۔ یہ طاغوت اندر ہو یا باہر، یہ طاغوت نفس کی صورت میں ہو یا برسر اقتدار بادشاہ کی صورت میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تک انسان طاغوت کا انکار نہ کرے یؤمن باللہ کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ یؤمن باللہ کی منزل تب طے ہوگی جب طاغوت کا انکار ہوگا۔ خمینی بت شکن نے اس پرآشوب دور میں جہاں حق و باطل کے درمیان امتیاز مشکل ہو رہا تھا، جہاں نورانی آنکھیں بھی چندھیا رہی تھیں، وہاں پر آ کر اس چیز سے آگاہ کیا کہ صرف گزشتہ زمانے کے طاغوتوں سے اظہار بیزاری کر لینا کافی نہیں ہے، اپنے دور کے بھی طواغیت کو پہچانو اور ان سے انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر تم ایمان باللہ کی منزل کو طے کر پاؤ گے۔ یوں عرض کروں آسان لفظوں میں کہ خمینی بت شکن نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لا الہ کی منزل کو فمن یکفر بالطاغوت کی صورت میں اتار کر اپنے وقت کے طاغوت کو پہچان کر اس سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے ایک حسینی ہونے کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے سیرت خمینی کی ضرورت ہے۔ صرف خود پہچانا بلکہ پوری
انسانیت کو اس طاغوت کی طرف متوجہ کیا اور بتلایا کہ خصوصاً امت مسلمہ کے تمام مسائل، تمام مشکلات کی بنیاد امریکہ بدبخت ہے، یہ شیطان بزرگ ہے۔ مزہ تب ہے کہ اس سے اظہار بیزاری کرو، گزشتہ سے اظہار بیزاری کرنا آسان ہے، موجودہ سے اظہار بیزاری کرو تو خمینی بنو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تک طاغوت سے انکار نہ ہو اس وقت تک ایمان باللہ کی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، طاغوت کو پہچانو، طاغوت سے انکار کرو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ کیوں کر ایمان ہو سکتا ہے اللہ پہ؟ ہاں، لا الہ الا اللہ ایک تسبیح روزانہ صبح کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر وقت ورد زبان ہے لا الہ الا اللہ۔ حسینی کا تو ذکر ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ اجمیری کے اشعار کو اپنے سینہ میں لیے ہوئے بار بار یہ اس کلمہ کو دہراتا رہتا ہے کہ سرداد نہ دو دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ کلمہ لا الہ تو ہر حسینی کا شعار ہے۔ لیکن دوستو احباب، ذرا اسی کلمہ پہ توجہ کرو۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کا معنی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ لا الہ کا معنی ہے طاغوت کا انکار۔ اور یہ فرزند زہرا نے بتایا کہ طاغوت کے انکار کے لیے مدینہ جیسا شہر بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ یہ حسین مولا نے بتلایا کہ طاغوت کے انکار کے لیے حج جیسے عظیم مرحلے سے بھی رخ موڑنا پڑ جاتا ہے۔ یہ حسین نے بتلایا کہ طاغوت کے انکار کے لیے کس طرح سے منازل کو طے کرتے ہوئے اپنے جوان اور بچے راہ خدا میں قربان کروانا پڑ جاتے ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام نے ہی بتلایا کہ طاغوت کا انکار اس طرح نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے۔ نہیں، طاغوت کا انکار میدان عمل میں اتر کر تاریخ کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہوئے فرزند زہرا نے صدا دے کر بتلایا کہ طاغوت کا انکار اس طرح ہوتا ہے کہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اگر اپنا سر بھی تن سے جدا کروانا پڑ جائے تو سر تن سے جدا کروایا جا سکتا ہے، لیکن احکامات الہیہ کو پائمال ہوتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، جنہوں نے فرزند زہرا کے غم کو اپنے سینہ پہ سجایا ہے، اپنے دل میں اتارا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کا مرحلہ کیسے طے کیا جاتا ہے۔ اور 1200 برس گزر جانے کے بعد جب حسینیوں کے درمیان بھی یہ مرحلہ دبا چلا جا رہا تھا تو اس وقت اس خمینی بت شکن نے کھڑے ہو کر میدان عمل میں اتر کر بتلایا، حسینی لال ہوں، بتلاتا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کا مرحلہ ایسے طے ہوتا ہے۔ آج امریکہ مرد آباد کہنا آسان ہے بھائیوں، بزرگوں سے پوچھو کہ خمینی بت شکن نے جب اس نعرہ کو بلند کیا اس وقت تو امریکہ کے بارے میں سوچنا بھی عبث شمار کیا جاتا تھا، نہیں سوچتے ہوئے بھی، خود سوچتے ہوئے بھی انسان گھبراتا تھا، خود سوچتے ہوئے۔ آج امریکہ مرد آباد کہنا آسان ہے۔ امام خمینی بت شکن نے اس وقت اس کے ترسم کو توڑا جب اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا،
جب یہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے پوری دنیا میں حکومت کرنے کا پروگرام دے چکا تھا، تو مہدی دوران کے غلام نے اٹھ کر، فرزند زہرا نے اٹھ کر، ایک حسینی لال نے اٹھ کر دنیا کو بدلایا. دنیا والوں، نیو ورلڈ آرڈر اس کے حصے میں نہیں ہے. نیو ورلڈ آرڈر جس کے حصہ میں ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، اور میں اس کا سپاہی ہوں. میں عرض کرتا ہوں میرے محترم دوست، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد، خمینی بت شکن کی اس سیرت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، صرف مرحلہ نماز نہیں بلکہ اس کو تو دیکھنے کے بعد ایک ناتوا میں بھی اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دور کے ہر طاغوت و ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر کے بتلاتا ہے حسینی ہوں، کسی اور کا غلام نہیں. انفصام لہو. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ بہت کچھ عرض کرنے کے لیے ہے. ہاں، جو یہ دو مرحلے طے کرے، طاغوت کا انکار کرے، اللہ پہ ایمان لائے، پھر کیا ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لہا. پھر جب کوئی ان دو مرحلوں کو طے کر لیتا ہے تو خدا اس کے لیے ایک ایسا اہتمام کر دیتا ہے کہ جس کا نام عروۃ الوثقی ہے، پھر اس سے تمسک نصیب ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اس سے متمسک ہو جائے تو وہ ایک ایسے سہارے سے، ایک ایسے وسیلہ سے، ایک ایسے راہ پہ چلنے والا بن گیا کہ جس میں اب کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی خاتمہ، کوئی ٹوٹنے کی فکر باقی لانفصام لہو. اب وہ ایک ایسے وسیلے سے جڑ گیا، میں اس سے آسان لفظ نہیں رہا، ایسے وسیلے سے جڑ گیا لانفصام لہو، جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے. جس کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نشہ ولایت چڑھ گیا ہے. جس کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہی رسول زبان وہی ترجمان سے ارشاد فرمائے جا رہے تھے کہ جن کی عظمت کو سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد کیا گیا کہ دیکھیے ہم نے اس ذکر کو آپ کے قلب مبارک پہ اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. وہی رسول زبان وہی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لہا. تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے وسیلہ سے جڑ جائے جو ٹوٹنے والا نہ ہو، فلیتمسک بولایت علی ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ وہ رشتہ ولایت کو اختیار کرے. سے دست رسالت سے جام ولایت نوش کر کے غدیری مہور بناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دیجئے نعرہ حیدری. فلیتمسک بولایت علی ابن ابی طالب. ابن شازام نے منقبہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. کیا کرے وہ؟
تمسک بولایت علی ابن ابی طالب حاصل کریں۔ تو مجھے معاف کیجیے گا، دنیا میں قاری قرآن مل گئے، دنیا میں مفسر قرآن مل گئے، دنیا میں محدثین مل گئے جنہوں نے قرآن کی آیات کے ذیل میں احادیث کو درج کیا، لیکن قسم بخدا خمینی بت شکن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے خمینی بت شکن، تو نے نہ صرف ہمارے سر فخر سے بلند کیے بلکہ قرآن اور زبان وحی ترجمان کو اپنے کردار میں جمع کر کے بتلایا کہ علی کا غلام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی سیرت میں ایک طرف سے قرآن کی صورت اتر رہی ہو اور دوسری طرف سے نبی رحمت کی سیرت بدل کر بتلا رہی ہو کہ قرآن اور حدیث کو اگر کہیں جمع دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی کے غلام میں ہی نظر آئے گی۔ ایک طرف قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دوسری طرف رسول نے فرمایا مَنْ أَرَادَ أَن يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ اس خمینی بت شکن نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کی منزل کو طے کرتے ہوئے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اپنی سیرت میں اتارا اور نعرہ حیدری لگاتے ہوئے، امامہ سر پہ رکھے ہوئے، ابا کندھے پہ ڈالے ہوئے، ولایت حیدر کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا کو بتلایا اس طرح قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ بس یہیں سے اجازت چاہتے ہوئے آپ نے دیکھا خمینی بت شکن کی سیرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف ماتم کا سما تھا، دوسری طرف یہ خمینی بزرگوار ذکر مولا میں گریہ کیے جا رہے تھے۔ دیکھا نا آپ نے قریب سے گریہ کر رہے تھے۔ یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے یہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ یہ محرم اور سفر کے ایام عزاداری کو منانے والوں، آؤ روح عزاداری کا درس خمینی بت شکن سے حاصل کریں۔ آج محرم و سفر گزر جاتا ہے، خود ہمارے اندر ایک انقلاب برپا نہیں ہوتا، اور یہ بت شکن صدا دے رہا ہے تم اپنے اندر کے انقلاب کی فکر کر رہے ہو، محرم و سفر کے دامن میں تو پوری انسانیت کے لیے ایک پاکیزہ انقلاب موجود ہے۔ ہاں جماعت کیجیے گا دوستوں، اتنا عرض کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب اسی خمینی بت شکن کی پہلی برسی کے موقع پر ایران جانا نصیب ہوا تو وہاں جب میں پاکستان کے مومنین سے خطاب کر رہا تھا اور خمینی بت شکن کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا تو ایک عالم بزرگوار ایرانی نے مجھے متوجہ کیا، مرکز امام خمینی کو مجھے متوجہ کیا اور کہا ان سامعین کو بتلا دیجیے کہ خمینی بت شکن نے اپنے ان آنسوؤں کو بس دو کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا، ایک خوف خدا میں اور دوسرا یاد فرزند زہرا۔ کہ جس بزرگوار کی صدا آپ نے سنی کہ جس پر وہ عزاداری کا منظر قائم ہو رہا تھا، اس کو آغا کوثری کہتے ہیں۔ آغا کوثری آغا امام کے محبوب روزہ خان تھے۔ انقلاب برپا ہو جانے کے بعد بھی ٹی وی پہ ہم نے دیکھا کہ تنہا خمینی بت شکن سامنے سامعین میں ہیں،
اور آغا کوثری محرم میں عزاداری سید الشہداء کی مجلس سے خطاب کر رہا ہے. تنہا پڑھنے والا کیسا ہے، سننے والا کیسا. اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ برابر سے رومال آنسوں سے تر ہوتے جاتے تھے اور خمینی بت شکن انہیں ساتھ میں رکھتے چلے جاتے. سنیے ان آنسوں کی عظمت کو درک کیجیے، کتنے عظیم ہیں یہ آنسو. اس نے اس پر دلیل دی. آپ نے ابھی اسی پروگرام میں بھی دیکھا کہ امام خمینی کے ایک فرزند احمد خمینی ساتھ ساتھ میں تھے. ایک ان سے بڑے تھے فرزند، ان کا نام تھا مصطفیٰ خمینی. وہ ان سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے. باسی ایجنٹوں نے انہیں نجف میں شہید کر دیا. کوئی معمولی بیٹا نہ تھا، وہ مجتہد تھا، مفسر قرآن تھا. آج بھی ان کی تفسیر موجود ہے. عظیم شخصیت تھی کہ نجف سے کربلا ہر شب جمعہ باپ اعلیٰ زیارت آتے تھے. جوان بیٹا شہید ہو گئے. خمینی بت شکن نے عالم غربت میں جوان بیٹا، مجتہد بیٹا، مفسر قرآن بیٹا، ایک آنسو بھی اس کے غم میں نہیں بہایا. ایک آنسو، ایک آنسو، اللہ، ایک آنسو نہیں بہایا. جوان مجتہد مفسر قرآن بیٹا، اس عالم بزرگوار نے مجھے بتایا کہ ان کو بتانا، ایک آنسو نہیں بہایا. دوست احباب پریشان ہو گئے کہ جوان بیٹے کی شہادت سے کہیں صدمہ نہ پہنچ گیا ہو، آنسو کچھ کو گیا. قریب سے عرض کیا کہ بولے محترم آپ گریہ نہیں کر رہے. کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں اپنے آنسو کربلا والوں کے لیے وقف کر چکا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں گریہ کروں تو آغا کوثری کو بلاؤ، وہ مجلس پڑھنے میں گریہ کروں. آغا کوثری آئے. آغا کوثری نے مجلس سے امام حسین پڑھنا شروع کی. ابتدا میں انہوں نے تکلفاتی جملے کہے. جوان بیٹا، خدا غری کے رحمت کرے، اتنا عظیم بیٹا. لیکن خمینی بت شکن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ڈرتا. جیسے ہی اس نے گریز لگایا، یہ کہتے کہتے کہ میرا سلام ہے اس فرزند زہرا پہ کہ جس کا ہم شکل پیمبر بیٹا جس کا ہم شکل پیمبر بیٹا رائے خدا میں کٹ گیا. تو خمینی بت شکن نے اتنا گریہ کیا کہ راوی کہتے ہیں ہم نے اتنا گریہ کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے بھی یہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی سن لیا ہے، لیکن قسم بخدا میدان کارزار میں فرزند زہرا نے بہت سے اپنے اصحاب و انصار و اعزاء و اقربا کو بھیجا، لیکن مقتل میں نہیں ملتا کہ جس طرح سے حسین نے اپنے اکبر کو بھیجا. اکبر کو بھیجا، اکبر کو بھیجا. ادھر سے اکبر میدان کارزار میں بڑھے، ادھر سے حسین کے ہاتھ اٹھ گئے اور پکارے اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پہ گواہ رہنا اب میں اس کی طرف اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و گفتار و کردار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. ہم جب بھی ان کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے زیارت اکبر کر لیا کرتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے معاف کیجیے گا، اس شہزادہ کی شہادت بہت کم پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اس شہزادہ کی شہادت کا بیان ہو اور کسی عزادار کی آنکھ سے آنسو نہ آئے.
120 मलाइन को फिन्नार किया। पलटे बाबा की बारगाह में हाय, बड़ा अजीब व मुहीब मंजर कि अकबर जैसा बेटा हुसैन जैसे बाबा की बारगाह में बहते दरिया के किनारे एक सवाल कर रहा है, या अबता अल अतश कद कतलनी, ए बाबा प्यास से जिगर कबाब हो रहा है बाबा। इमाम ने फरमाया मेरे लाल मेरी जुबान अपने मुंह में लेके चूस लीजिए। अकबर ने फौरन अपना मुंह पीछे हटाया और कहा बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क है। तो मौला ने कहा होगा ना बेटे प्यासा तू भी है प्यासा मैं भी हूँ, तीसरा दिन बराबर से गुजरे जा रहा है, लेकिन मेरे लाल मुझे ये बतला आखिर तेरी प्यास का भी तो किसी के जिगर पे असर है ना। पाकीज़ा इनकलाब को जन्म देती है। अजरुकुम अला अल्लाह। आए अकबर मैदान खालसा 80 मलाकीन को फिर फिनाल किया। हाँ, एक जालिम ने सीने अकबर को निशाना बनाया, सीने अकबर को निशाना बनाया। अकबर जीने जुलजना पे संभल न सके, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, हाय हुसैन की कमाई, हाय लायला का चांद, घोड़े की गर्दन में बाहें डाली और हर तरफ से अश्किया ने सूरत रसूल को तकसीम करना शुरू किया। मक्तल की लफ्ज़ इस तरह से तलवारों के वार हुए जिसमें अकबर पर जीने जुल्जना पर अकबर टुकड़े टुकड़े होने लगा और एक मर्तबा जीन छोड़ी और सदा दी या अबदा अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा अकबर का सलाम। से की तैयारी करो। बस हुसैन ने सलाम सुना। अब हुसैन पढ़े साहिब किबरीत अहमर लिखते हैं, साहिब किबरीत अहमर लिखते हैं कुछ देर हुसैन चले, कुछ देर चले, कुछ देर चले, अब हिम्मत ने साथ छोड़ा, हुसैन जमीन करबला पे गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर संभले, 9 मरतबा हुसैन गिरे। अब जो नबी मरतबा गिरे तो संभल न सके, जानू पे जानू, बबानू पे बानू, बर्दाशे पे सरसी। अल्लाह अल्लाह सीने पे हाथ मार के कहने वाला गुरबता सदा दे रहे थे लैला के चांद कहाँ उतर गया है तू। और बाबा को सदा देने के बाबा की आंखों का नूर खत्म हो गया और तेरी आवाज में तेरा बाबा तुझ तक पहुंच जाए। असादारो हुसैन पहुंचे लाशे अकबर के सामने, मक्तल की लफ्ज़ है खत्ता हुआ ना खत्ता है, रुखसारों पे रुखसार बने जाते हैं और बैन किए जाते हैं। याद दुनिया अलग दुनिया बाद कल अफ़ावा, और मेरे लाल तेरे बाद मेरी दुनिया अंधेर हो गई। अजरुकुम अल्लाह। और जवानो खुदा तुम्हारी जवानी को राह दीन में कबूल करे, और बुजुर्गो खुदा तुम्हें जवान औलाद के सदमात से महफूज करे। बड़ा दर्द भरा मरना आ गया। एक बार अकबर ने एक हाथ से बाबा को सलाम किया, बाबा अकबर लाल का सलाम। हजारों जिगर सवाल राई माम ने फरमाया मेरे लाल तेरा तो तरीक़ेकार ये था कि तू अपने बाबा को 2 हाथों से सलाम किया करता था, आज क्या वजह है एक हाथ से सलाम किया जा रहे हो। कहा बाबा माफ करना अकबर की मजबूरी है। और जालिम सीना में बच्ची तोड़ के चला गया, कहता था सुना
کس طرح سے اٹھایا؟ اس طرح سے جس طرح قاری قرآن کو سینہ سے لگاتا ہے. سینہ اکبر اپنے سینہ سے لگایا, چہرہ اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور زہرا کا لال ایک مرتبہ کہنے لگے, اکبر لال میری مدد کر لے کہ میں تجھے ایک مرتبہ خیموں تک پہنچا دوں. ہائے حسین آقا, اکبر کو کیوں اس طرح سے اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہا چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے اکبر کے چہرے کو دیکھ لوں. یا زردارو, ابھی چند قدم حسین چلے تھے کہ چہرہ اکبر پہ موت کی زردی ہونے لگ گئی اور حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرزند زہرا بیٹھتے بیٹھ گئے, لاش اکبر اب اٹھایا نہیں جاتا. ایک مرتبہ صدا دی ہلومو اولاد بنی ہاشم, اے ہاشمی بچوں آ حسین کی مدد کرو کہ مجھ سے لاش اکبر نہیں اٹھایا جا رہا. اٹھائیے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے, دست بدعا ہو جاتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اور پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. کربلا کی اس دردناک گھڑی کا کہ جب حسین مقتل میں کچھ اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ ایک طرف لاش اکبر, دوسری طرف لاش قاسم. فرزند زہرا نے ایک ہاتھ لاش اکبر پہ رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ لاش قاسم پہ رکھا ہوا ہے. آسمان کی طرف رخ کو بلند کیے ہوئے حسین صدا دے رہا ہے, واہ غربتا اور میرا اللہ, میرا اکبر بھی مارا گیا, میرا قاسم بھی مارا گیا. پروردگار ہم بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے آسمان کی طرف رخ کو اٹھائے ہوئے تجھے اسی منظر کا واسطہ دیتے ہیں کہ حسین کی انہی دونوں مصروف ہاتھوں کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ پلٹانا. پروردگارا ہمیں روح انقلاب کو سمجھتے ہوئے وہ جرأت و پاکیزگی عنایت فرما کہ اور ملت کا ہر فرد اپنے اندر سیرت خمینی بت شکن لیے ہوئے دنیا کو بتلا دے. خمینی بت شکن تو چلا گیا لیکن خمینی بت شکن کی سیرت ہمارے لیے منارہ ہدایت بنے ہوئے ہر راہ حسین کے راہی کو دعوت دے رہی ہے. حسینی بن کے زندگی گزارنا ہے تو سبق ہم سے حاصل کرو. پروردگارا میری ملت کے ہر فرد کو اس دور کے خمینی بت شکن کے وارث آغا رہبر معظم کی اطاعت میں آنے کی توفیق عنایت فرما. آپ کے بالکل پڑوس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک حسینی لال نے اس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کیا, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کی منزل کو طے کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کے مرحلے میں اس طرح سے کامیاب اترے کہ ایک مرتبہ پوری دنیا داد دے اٹھی. اور آپ جانتے ہیں اس کا نام حسن نصر اللہ ہے. خدا انہیں تا دیر سلامت رکھے, نصیب فرمائے. کتنا با عظمت ہے وہ اولاد رسول کا چاند کہ جب اس کامیابی پر لوگ اسے مبارکباد دینے کو جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا, میں نے تو اپنا وظیفہ شرعی ادا کیا ہے. جس وظیفہ شرعی کا تعین رہبر معظم کرتے ہیں. میرے محترم دوست احباب, آئیے ہم بھی دست بدعا ہو جائیں اور یہ عزم کریں پروردگارا ہمیں بھی حسن نصر اللہ جیسا جذبہ عنایت فرما کہ ہم وظیفہ شرعی کو سمجھیں اور اپنے اس وظیفہ شرعی کا تعین رہبر معظم سے لیتے ہوئے
میدان عمل میں اتر کے بتلائیں اس قوم میں فقط ایک حسن نصر اللہ نہیں، جس سے بھی ہاتھ پکڑو، جس کا بھی ہاتھ پکڑو گے وہی تمہیں حسن نصر اللہ ہی نظر آئے گا۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلوب کو نور ولایت سے منور فرما۔ پروردگارہ جس طرح تو نے ہمیں ان ہستیوں سے محبت عنایت فرمائی ہے، اسی طرح ان کی اطاعت کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں ان کی محبت و اطاعت، مرتے وقت ان کی زیارت، قبر میں ان کا نور اور میدان محشر میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ انہی کے صدقہ میں ہمیں ہر اس کوتاہی سے محفوظ فرما کہ جس کے ذریعے سے انسان حسینی لشکر سے دور ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں ہر اس کار خیر کی توفیق عنایت فرما کہ جو ایک بندہ خدا کو حسینی لشکر کا رہرو بنا دے۔ پروردگار وارث زمانہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرما، ان آزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما، اور ہمیں وارث زمانہ کا مخلص سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کرام سے درخواست ہے فاتحہ مرحوم آیت اللہ خمینی کے لیے وصول ارواح المرحومین المرحومات۔ عزادار یہ سید الشہداء کی ان مجالس کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی تھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب۔ صلوات پڑھیے۔ محترم اور معزز سامعین، بغیر کسی تمہید کے دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روح ملکوتی کی کہ جس وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي
फमयूज हैं उनके कर्ज अपनी बारगाह से बाइज्जत अदा फरमाए। परवरदिगारा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बीमार मोमिनीन व मोमिनात को शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बेऔलाद छोरियों को औलाद नरीना व सालिह से आबाद फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद की तरबियत करने में कामयाब फरमा। साहिबान औलाद को औलाद के सदमात से महफूज फरमा। असीरान इमामिया को असीर बगदाद की मजलूमाना कैद के सदका में कि जिस इमाम की मजलूमियत के बयान में इतना कहना काफ़ी है, 19 बेटे थे, जनाजा मजदूरों ने उठाया हुआ था। असीरान इमामिया को जल्द रिहाई इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो रहा है, उन जगहों को तज़हूर इमाम ज़माना आबाद व शाद फरमा। जो दोस्त अहबाब शाम में दिल में सुखने कमर बनी हाशिम बुलंदतर सलावत। इसकी कबूलियत के लिए मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल अपने फजल करम से हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। इस हाज़िरी के सदक़े से हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारी ख़ताओं से भी दरगुजर फरमाए और हमारे मरहूमीन को भी जवार सैयदुल शुहदा और शिफात सैयदा ज़हरा सलावतुल्लाहि व सलामुल्लाहि अलैहिमा नसीब फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो तंग दस्त हैं उन्हें वुसअत रिज़्क़ इनायत फरमाए। जो मकरूह